बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुकार पाकिस्तानियों की। सैलाब से मुतासर इलाकों में रहने वालों की मुश्किलात के हवाले से ये प्रोग्राम, जिसमें हम रोज़ाना उन इलाकों में जो कि सैलाब से मुतासर हैं वहाँ पर लोगों की मुश्किलात, उनकी परेशानी, उनकी टूटे कच्चे मकान, सर से जो छत है वो छिन जाने के हवाले से, और वो तमाम जो इस वक्त मुसीबत उनके ऊपर है, हम कोशिश ये करते हैं कि उन तमाम मुश्किलात को आप तक सामने लेकर आएँ। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक 60 से 90 लाख अफराद हालिया आने वाले सैलाब, जो कि बारिशें हुई, ये हिल टॉरेंट्स आए, गैर मामूली बारिशें हुई, और ये सब कुछ मौसमियाती तब्दीली की वजह से हुआ। और वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक 60 से 90 लाख अफराद को इसने गुर्बत की जानिब धकेल दिया है। अब इसमें बहुत सारे लोग कैंपों पर रहने पर इसमें मजबूर हैं, और यही वो चीज़ है कि इस वक्त आइंदा आने वाले दिनों में जो सर्द मौसम है वो इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए प्रोग्राम में मौजूद होंगे खालिद महमूद साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं नैम नसीर वेलफेयर ट्रस्ट के। उनसे इस मौजू पर बात करेंगे। इसी के साथ साथ कर्नल कासिम हमारे साथ मौजूद होंगे, बड़ी उनकी पहचान अल्फ़ा ब्रावो चार्ली के कैप्टन गुलशेर, वो आज हमारे साथ होंगे, और रिलीफ के कामों में उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस बार बलूचिस्तान गए, दीगर सूबों में गए और मुतासरीन के लिए रिलीफ का सामान उन्होंने पहुंचाया। उनसे इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सईदाबाद मटियारी के हवाले से। सिंध चूँकि बार बार हम बात करते हैं कि शदीद मुतासर हुआ है, और वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो मुश्किलात है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि मेहनत मजदूरी करते थे, वो जो काश्तकारी होती थी, जो ज़री अराज़ी होती थी, उस पर काम करके अपना पेट भरते थे, अपना गुज़र बसर करते थे। लेकिन इसी सारी सूरत हाल के अंदर बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अब काश्तकारी ना होने की वजह से मजबूर हैं, और उनका ज़रिया माश ख़त्म होकर रह गया है। चंदर बागड़ी उन्हीं में से एक शख्स है जो कि मेहनत मजदूरी करता था, काश्तकारी करता था और उससे अपना पेट पालता था। लेकिन अब सैलाब आ जाने के बाद पानी चूंकि खड़ा है और काश्तकारी हो नहीं सकती, वो बहुत मुश्किल में है, परेशानी में है। उसका दुख क्या है दिखाते हैं आपको। मैं किसान हूँ, अपने बीवी बच्चों के साथ मिलकर ज़मीन पर मजदूरी करता था, लेकिन अब सैलाब के बाद फसलें डूब गई हैं। हमारा ज़रिया मौश भी ख़त्म हो गया है। गुज़िश्ता साल भी मेरे ऊपर ज़मींदार का कर्ज था, अब मज़ीद मकरूज़ हो गया हूँ। ज़िंदगी भर मजदूरी करके गुजारा किया है, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। आज भी अपनी बीवी बच्चों के साथ इस खड़े पानी में मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन कपास की फसल मुकम्मल तबाह हो चुकी है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद 5 किलो कपास भी नहीं निकलती। जब ज़मींदार के पास पैसे मांगने जाते हैं तो हाथों में 200 रुपये थमा देता है और कहता है हमारी फसलें तबाह हो गई हैं, पैसे कहाँ से दें। अब गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। ऊपर से फसलों में खड़े पानी से हर वक्त ये खौफ रहता है कहीं कोई सांप या बिच्छू किसी को काट न ले। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ, मेरी कुछ मदद की जाए। जब पुजे तो ॾेई सघंदा, न पुजे तो तब असां ख़ुशि आहियूं। चंदर बागड़ी का घराना खुशहाल था, अब 2 वक्त की रोटी को मोहताज है। अपने डूबे हुए खेतों में घूमते चंदर मायूस है। कर्ज के बोझ और बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र ने चंदर बागड़ी को परेशान कर रखा है। ये एक सिर्फ चंदर बागड़ी की रुदाद नहीं है। अगर हम बात करें सैलाब से मुतासर होने वाले जो इलाके हैं, मुल्क भर के अंदर 481 अरब से ज़ायद की जो फसलें हैं वो तबाह बर्बाद हुई हैं। कपास की फसल को 239 अरब 41 करोड़ से ज़ायद का नुकसान हुआ है, और चावल की जो खड़ी फसलें हैं उनको 70 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ है। अब ये जो नुकसान है ज़राअत को बहुत ज़्यादा है, लेकिन इससे मुंसलिक जिन लोगों का रोज़गार था
وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور اب ان کا ذریعہ معاش کوئی بھی نہیں ہے. اسی پر بات کریں گے. کرنل قاسم ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ خالد محمود ہمارے ساتھ موجود ہے. کرنل قاسم, میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. یہ تو ہماری ایک کہانی تھی, ایک کردار تھا چندر باغڑی, اور یہ سعیدآباد سندھ مٹیاری سے تھا. آپ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا, آپ نے ریلیف کا سامان پہنچایا. کن مشکلات میں آپ نے پایا اور چیلنجز کیا آپ نے دیکھے ان تک امدادی سامان پہنچانے کے حوالے سے؟ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں آپ نے مجھے یاد کیا. اور بیسیکلی ہم لوگ گئے جب سندھ اور بلوچستان کے انٹیریئر علاقوں میں, تو ایک تو چندر باغڑی کی آپ نے کہانی سنائی, اس بیچارے نے اپنی روایات خود سنائی. اس طرح کے آپ کو لاکھوں چندر باغڑی ملیں گے. آپ جہاں جاتے ہیں ہر گاؤں میں ہر جگہ ایک ہی تصویر ہے, پورے گھر لوگ کے ڈوب گئے ہیں. اور مجھے ایک دوست نے اپنی ویڈیو بھیجی, مجھے کہتا ہے کہ میں اس ٹائم ایک گھر کے اوپر کشتی میں گزر رہا ہوں. نیچے گھر کی چھت ہے اور اس کے اوپر میں کشتی میں گزر رہا ہوں. امیجن کرے اس بیچارے کی فصل کہاں گئی, اس کے مویشی کہاں گئے. اس کے گھر میں, کسی گھر میں اتنے پانی آ جانا, ایک فٹ پانی اکثر اوقات لوگ کے گھر میں بارش میں چلا جاتا ہے, تو پورا مہینہ گھر اپنی جگہ پہ نہیں آتا. آپ امیجن کریں وہ گھر میں کیا وہ, اور کتنی مشکل سے چیزیں بنائی جاتی ہیں. ایک کمبل, ایک گلاس, ایک برتن بندہ کسی مشکل سے جا کے کہاں جا کے لوگ خرید رہے ہوتے ہیں. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے کا سب کچھ پانی میں ڈوب گیا. درست. کس کو پوچھے, کون ہے جو اس کا جواب دے گا اس کے لیے؟ پہلے تو یہ بات ہے. ریلیف ورک تو چلو اس کی بیچارے کی جان بچانے کے لیے آپریشن شروع ہوئے, لوگ دنیا جہان سے لوگ پہنچ گئے. جہاں دیکھ رہا ہوں اسلام آباد سے لوگ وہاں پہنچ گئے, پنجاب سے, انٹیریئر سے. اچھا, اب بھی اتنی تیزی ہے لوگ آ گئے کرنل قاسم صاحب, کیا اب بھی اتنی تیزی ہمیں نظر آ رہی ہے ان کی ریلیف کے حوالے سے, ان کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے؟ سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہے ایک تو وبائی امراض کا پھوٹنا اور دوسری طرف سرد موسم, یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں ان کے لیے. انتہائی ڈینجرس چیلنجز ہیں. میں بتاؤں آپ کو, جن دنوں میں گیا تھا, یعنی آج سے کوئی مہینہ پہلے کی بات کر رہا ہوں آلموسٹ, اس وقت ابھی سردی اتنی نہیں پڑی تھی. مگر جب ہم ان گرم علاقوں میں پھر رہے تھے, لسبیلا, اتھل اور باقی یہ دادو اور اس طرف, یہاں پہ موسم گرم تھا. مگر جو خبریں آ رہی تھی دوسری سائڈ سے, بلوچستان کی دوسری سائڈ سے, وہاں پہ ٹھنڈے علاقے ہیں. اس وقت وہاں بلینکٹس اور ان کی بستروں کی ضرورت تھی. پھر مجھے ڈیرہ بگٹی اور ان علاقوں سے مجھے جو فون آئے, جو کچھ ہمارے جاننے والے, کوئی کسی کے ریفرنس سے آئے مجھے, جو بیچاروں کو ہیلپ چاہیے تھی. میں نے پھر اپنے جو میں نے انہیں 12 کور والوں سے بات کی جو بلوچستان میں آرمی ہے, ان سے بات کی. ایک جی او سی ہیں جنرل عنایت, میں نے ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ ان لوگوں تک ان لوگوں تک پہنچیں. گھر گرے ہوئے ہیں اور وہاں ان لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو جب میں نے ان کو یہ جگہ بتائی تو وہ بھی وہاں پہنچے. پھر انہیں ایک آدھ دن لگ گیا ان کو وہاں پہنچنے میں, راستے بنانے میں. بوٹ سے گئے, گاڑی گئی, مگر دوسرے دن انہوں نے مجھے وہاں گئے تصویریں بھجوائیں کہ وہاں تک ایک گاڑی پہنچی ہوئی تھی آرمی کی, اور انہوں نے جا کے اس وقت وہاں انہیں شامیانے وغیرہ اور جو خیمہ پہنچا دیا تھا کہ فیملی اس کے اندر آ گئی تھی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور بہت کچھ ہونا بھی باقی ہے. خالد محمود صاحب, آپ کی جو ویلفیئر ٹرسٹ ہے, اس نے کہاں پہ اب تک کام کیا ہے اور چیلنجز آپ کو کیا نظر آئے؟ بھائی سب سے پہلے بہت بہت شکریہ. آپ نے نیو ٹی وی میرے خیال میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. میرے خیال میں نیو ٹی وی کی جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہی ہے کہ اتنی لمبی براڈ کاسٹ بولتے ہیں اس کو, کسی چینل کی نہیں ہے ماشاءاللہ, جس طرح آپ کور کرتے ہیں اور اس کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں اور بہت بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. اس طرح سے ہمارا کام جی, جہاں پہ فلڈز نے ہٹ کیا وہاں پہ اپنی کیپیسٹی میں الحمدللہ ہم نے وہاں پہ کام کیا اور شروع بھی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سر نے بھی جو ابھی تھوڑا سا بتایا کہ جو ڈیوسٹیشن ہے اس کا لیول کیا ہے, اور ریہیب تو خیر چلتی رہے گی, سالوں سال چلے گی. نیمان نصیر ویلفیئر ٹرسٹ جی طابہ فاؤنڈیشن کا ایک ممبر ٹرسٹ ہے. طابہ کے جو فاؤنڈر ہیں وہ چند دن پہلے برگیڈ آصف آپ کے پاس تشریف لائے تھے, پروبیبلی پروگرام میں بھی تھے. ہم کیا کرتے ہیں جی کہ سب سے پہلے ہماری جو چند آرگنائزیشن جو بالکل آن گراؤنڈ ہوتی ہیں وہاں پہ وہ نیڈ اسیسمنٹ کرتی ہیں کہ ایگزیکٹلی جانی نقصان کتنا ہے,
घर का कितना है, फसलें कितनी हैं, उसके बाद मतलब जो उनको तिब्बी इमदाद चाहिए वो किस नोयत की है। जब वो हमें पास ऑन होती है तो हम जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है ताबा की, अकॉर्डिंगली वी एंगेज आवर रिसोर्सेज ठीक। उसके लिए। अच्छा खालिद साहब, मैं आपसे इसी मौके के ऊपर यह भी पूछना चाहूँगा कि ये जो अभी हमने जो स्टोरी चंदर बागड़ी की बताई है, दिखाई है, क्या आपकी एक्सेस रीच यहाँ तक है? इसका डेटा अगर शेयर हो तो क्या ये मुमकिन है कि इसकी भी कोई आपकी जो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस है वो यहाँ पे आप उनको इन तक पहुँचा सकें? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी चीजें चल रही हैं और जैसा सर भी बता रहे थे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी कर रही हैं, और हम इसका भी देखा जा सकता है, वो इशू नहीं है। मतलब वो तो दैट कैन बी डन। ठीक है। और साथ साथ जो है वो मैं आपसे पूछूंगा, सवाल करूंगा, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक हम ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो इस पर मज़ीद बात करेंगे। एक और मुतासरा शख्स है, उसकी भी कहानी आपको दिखाएंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और इन्हीं बारिशों ने अगर हम बात करें तो हैदर थहीम सहाफ़ी हैं, उनका घर भी मुतासर हुआ है, क्योंकि सैलाब की तबाही ने यह नहीं देखा कि वो सहाफ़ी है, वो किसान है, काश्तकार है, या फिर कोई सरमायादार है जिसकी ज़मीन पर काश्तकारी हुई है। जब सैलाबी रेल आया और पानी आया तो वो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया, और जब सैलाब उतरा तो तबाही उससे कई गुना ज़्यादा रही। इसी सहाफ़ी की कहानी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। को आशियाना चाहिए, मेरा हक है। गवर्नमेंट पाकिस्तान और गवर्नमेंट सिंध और दूसरे मुखैर हजरात बराए मेहरबानी मुझे अपना घर दिलवाएं। मैं कब तक दुकान में रहूँगा, कब तक मेरे बच्चे पनाह लेंगे पड़ोस में मोहल्लेदारों के पास। हैदर थहीम को दुख इस बात का है कि मुश्किल की इस घड़ी में कोई दादरसी करने वाला नहीं, कोई इसकी उम्मीद नहीं। हैदर की पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं। लोगों की आवाज़ उठाने वाला, अब खुद लोगों की इमदाद का मुंतज़िर हैदर थहीम इस वक्त मुश्किलात का शिकार है।
कर्नल कासिम, आपने इसकी भी कहानी सुनी और देखी। हैदर थईम सहाफ़ी था, लेकिन जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि ये सैलाब ने तो किसी को नहीं देखा, वो सहाफ़ी हो, वो किसान हो, वो कोई भी हो, उसने सभी को नुकसान पहुंचाया है। ऐसी सूरत हाल के अंदर इन चैलेंजेस से निबर्द आज़मा होने के लिए क्या अब हमें मज़ीद करना होगा? क्योंकि आपने ये बताया बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं है, तबाही बहुत ज़्यादा है। आप समझते हैं कोई ऐसी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो हम इन मुश्किल में घिरे लोगों की मदद कर सकें? पता है क्या है, एक तरफ मैं हैदर बेचारे को देखता हूँ, इसकी कहानी मैंने सुनी है, और एक तरफ मैं देखता हूँ कि हमारी इस तरह 6-6, 8-8 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ सड़कों के ऊपर फिर रही हैं ग्रीन नंबर प्लेट्स के साथ। तो फिर मैं देखता हूँ यार ये क्या चल रहा है। लोग अपनी जेब से गाड़ियाँ ली हैं, तो सरकारी खर्च, सरकारी पैसा इधर लग रहा है, विजिट्स पे पैसे लग रहे हैं, हर तरफ पैसों की हेर फेर है एक साइड पे। दूसरी साइड से बेचारे दुकान में पनाह लिए हुए 8 बेटियों का बाप नाबीना वहाँ बैठा हुआ है। पूछा ज़रूर जाएगा, ये चीज़ें ऐसे नहीं हो सकता, इसका जवाब देना पड़ेगा एक दिन मुझे और आपको, हम सबको, जो जिस जगह पे बैठे हैं। मैं और आप क्या कर सकते हैं? हम ये तो कर सकते हैं ना कि हम जब किसी रेस्टोरेंट्स में बैठते हैं, बड़े होटलों में बैठते हैं खाना खाने के लिए, हमारे जैसे लोग, तो एक वक्त का हमारा खाने का बिल ना, उसको मेरा ख्याल है 15 दिन का राशन उसमें उस बेचारे को मिल सकता है। ऐसे ऐसे होटल रेस्टोरेंट्स में हम बैठते हैं, रूटीन में हम बैठते हैं, दोस्तों के लिए बैठ जाते हैं, गेट टुगेदर्स के लिए, तो थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें। चले हर रोज़ नहीं, पर हफ्ते में 1-2 दिन गैदरिंग्स का वो खर्चा उधर निकाल लिया करें उस पर। तो कुछ हम सब मिल के करना पड़ेगा, वरना इंसानियत ख़तरे में है। इंसानियत बिल्कुल वो डूब रही है यार, मुल्क बेचारा। ये हमारी, चले ये तो एक हमारा इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड था कि बांग्लादेश जो सैलाबों की नज़र हुआ करता था, कब आया? आपने सुना है सैलाब के लिए फ़ंड की अपील हुई हो? आपने मलेशिया का सुना है? पूरे साल वहाँ बारिशें होती है, दिन में 2-3 दफ़ा वहाँ बारिश होती है, और ऐसी बारिशें होती है, जंगलात बारिशों की समर है वहाँ पे। नहीं, एक सूखी किनारी बन गया था, और वो एक रात में 400 से 500 फुट तक पानी आ गया था उसमें, मगर चूँकि डैम बन गया था, हालांकि वो पूरी तरह उसने अभी जो ना वो ऑपरेट नहीं कर रहा, मगर पानी रोक गया, और वो पानी का लेवल 400 से लेकर 500 फुट के दरमियान वहाँ उसका लेवल। अच्छा कर्नल कासिम साहब, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि इन ये जो स्टोरीज़ हैं, चाहे ये हैदर बागड़ी हो, चाहे वो हैदर ये थहीम हो, मुझे ये बताइएगा कि आपने इन मुतासरीन के लिए इमदाद पहुँचाई है, क्या दोबारा भी इरादा रखते हैं? और इन मुतासरा लोगों के लिए, ये कोई एक नहीं बल्कि इनके इतराफ़ में और बहुत सारे लोग होंगे, क्या मज़ीद मुस्तक़बिल में ऐसी कोई इमदाद ले जाने का इरादा रखते हैं? और अगर इन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ मुमकिनात में से है कि इनकी मदद हो जाए? बिल्कुल सही है। मुझे बलूचिस्तान से फ़ोन है कि हमें मलेरिया और इस तरह की मेडिसिन ना, डेंगू और इनके लिए ना, डेंगू तो खैर स्पेसिफिक नहीं कहा उन्होंने, मलेरिया और इस रिलेटेड मच्छरदानियाँ, और हमें वहाँ पे उस पे जो मॉस्पेल्स हैं और इसकी मेडिसिन चाहिए, पैनाडोल्स की, और इस ये जो मेडिसिन बुखार में और ये जो वबाई अमराज की चाहिए होती है, वो उन्हें मेडिसिन मांगी, तो वो मैं मैनेज कर रहा हूँ, वो हम मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। काफ़ी सारी हो भी गई हैं, मगर आई नो इट्स नॉट इनफ, हमें करना पड़ेगा इसके लिए, और मैं आई एम रेडी, और हो सकता है मैं चंद दिन तक बलूचिस्तान दोबारा जाऊं। हमें करना पड़ेगा, हमें जो हमसे हो सका लाजमी करे। और मैं एक बात बताऊं, मैं और आप इतना मैटर करते हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारी आवाज़ के ऊपर कितने लोग लबैक देने के लिए तैयार हैं, कितने लोग इस आस में यार कोई ऐसा बंदा जो राइट पर्सन तक पहुंच सके। तो इनके लिए भी कुछ हो सकता है? ये जो 2 स्टोरीज हैं, 2 किरदार हैं, 2 मुतासरीन हैं, क्या इनके लिए भी कुछ हो सकता है अगर इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाए तो? बिल्कुल, डेफिनेटली आप हमारे साथ इसकी डिटेल आप हमारे साथ मुझे दें, मुझे शेयर करें, वट एवर इज़ पॉसिबल विल बी डन इंशाल्लाह। और मैं ऑलरेडी जो है ना ये हमें बेसिकली मेरी जो अभी रिलीफ एफर्ट थी, दैट वाज पावर्ड बाय साइबर नेट, स्टॉर्म फाइबर, इन लोगों, और जो हमारी नया पे कंपनीज है, हमारी साइबरेड है, ये तमाम कंपनीज इलेक्शंस ग्रुप की वी आर ऑलरेडी आउट इंशाल्लाह। और बाकी इसके अलावा भी लोग हैं जो हमारे आईटी कंपनीज हैं, वो रेडी हैं, और इंशाल्लाह मेडिसिन मोर है, मेडिसिन वहाँ से मिल रही मुझे, तो इंशाल्लाह वट एवर इज़ पॉसिबल विल बी डन। मेरे एंड पे जो हो सका, हमारे एंड पे हो सका, हम डेफिनेटली करेंगे। और ये आवाज़ आपके तवज्जो से, मैं तो कहता हूँ आपने माशाल्लाह आप इबादत कर रहे हैं, ये इसका अजर आपको इस दुनिया में नहीं उस दुनिया में जाके मिलेगा जो आप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं खालिद महमूद साहब आपसे भी यही जानना चाहता हूँ, आपकी ट्रस्ट
ہمارے یہ جو 2 متاثرین ہیں، اور یہ 2 نہیں ہیں، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ایگزامپل ہے، ان کے اطراف پہ رہنے والے کئی 100 لوگ ہیں، اگر ایک کی مدد ہو جائے گی تو ان لوگوں کی بھی ہو جائے گی۔ کیا آپ کا ٹرسٹ ان 2 لوگوں کے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اگر شیئر کی جائیں تو؟ بالکل ان کی ڈیٹیلز شیئر کریں اور یہ لک آفٹر ہو جائیں گے۔ میں یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ، میں پہلے میری بات پوری نہیں ہوئی تھی۔ بات یہ ہے کہ جو گھر بنتے ہیں ہر دفعہ سیلاب آتے ہیں، بہہ جاتے ہیں، وہ پھر بنتے ہیں۔ تو اس دفعہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا چند آرگنائزیشنز نے مل کے، جس میں ایک نیمن نصیر بھی ہے، کہ ہم ایک ماڈل گھر بنائیں گے بیسڈ آن دا ماڈل آف بنگلہ دیش۔ انہوں نے اس کی وہ جو پلینتھ اور باقی چیزوں کو تھوڑا سا ریز کیا ہے۔ تو ہوتا ہے کیا ہے کہ جو پانی کا لیول ہے وہ تقریباً 5 فٹ 6 فٹ تک ہوتا ہے، تو اتنا اونچا وہ ہونا چاہیے ایک کمرہ ان کا، جس میں ان کا اناج اور وہ اپنی زندگی بچا سکیں۔ یہ ماڈل گھر بن رہا ہے، اٹ از آلموسٹ ڈن ڈی جی خان والی سائٹ پہ۔ ونس اٹ از ڈن تو انشاءاللہ اس کو ہم کاپی پیسٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ری ہیب کے اندر۔ باقی جو 2 بندوں کا آپ نے بتایا ان کی ڈیٹیل شیئر کیجیے، انشاءاللہ وی ول لک آفٹر دیم۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس کے علاوہ جو آپ کی جو آپریشنز ہیں یا جہاں پہ، تو آپ نے بتایا کہ آپ کا نیٹ ورک ہے، تو ابھی بھی سندھ میں اور بلوچستان کی تو صورتحال بہت خراب ہے، سندھ میں ابھی بھی پانی اسٹیگننٹ واٹر ہے، تو جن لوگوں کی جو کاشتکاری ہے، جو زراعت متاثر ہوئی، کیا اس کے لیے بھی کچھ کام کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اگر پانی ہے تو ان کو نکالنے کا اور ان کی زمینوں کو دوبارہ سے زرخیز بنانے کا بھی کوئی سلسلہ ہے آپ کی ٹرسٹ کے پاس؟ دیکھیں بھائی، میں کل رات بلکہ آج صبح 3 بجے واپس آیا ہوں بائی روڈ ہی، یہ سبی سے آگے جیکب آباد، ڈیرہ اللہ یار، وہ سارا دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بیسیکلی پانی اتنا زیادہ ہے لینڈز کے اوپر اور زمینوں پہ کہ وہ بھی فار منیمم 1 مہینے تک وہ نہیں جانے والا، تو وہ سڑکوں کے اوپر ہے اس ٹائم پہ ٹینٹیج میں۔ اس وقت جو سر دست ان کو ضرورت ہے وہ راشن کی ہے، میڈیسن کی ہے، ڈینگی پھیل رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی، وہ ہم اپنے تئیں پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ الحمدللہ سیٹلڈ ہیں اس وقت روڈ کے کناروں پہ، ایٹ لیسٹ مطلب وہ بالکل اوپن سکائی میں نہیں بیٹھے ہوئے، اور ان کو پھر یہ جو مچھردانیاں بھی ایشو ہو گئی ہیں وہ بھی وہ یوز کر رہے ہیں۔ تو جو زمینوں کا پانی ہے اس کو سیٹل ہوتے ہوئے 1 سے 1.5 مہینہ کم از کم لگے گا، اس کے بعد پھر ری ہیب کا کام سٹارٹ۔ اس سے پہلے ان کو راشن کی ضرورت ہوگی جو کہ تسلسل چل رہا ہے ابھی۔ یہ اس کو میرے خیال میں ہوتا کیا ہے کہ جب ایک اس طرح کی جب بھی کبھی کوئی کلیمٹی آتی ہے تو پہلا 15-20 دن تو بڑے ایک جذبے سے، پھر آہستہ آہستہ چیزیں ڈائی ڈاؤن ہوتی ہیں۔ جی ہاں، ہماری سچویشن اس وقت ڈے 1 والی ہے۔ میں ریسکیو کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ٹینٹ ولیج میں سیٹل ہوئے ہیں، ان کو آگے راشن اور بیماریاں اور دوائیاں کا تسلسل کم از کم 1 سے 1.5 مہینہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا خالد محمود صاحب، جنرل سیکرٹری نیمون نصیر ویلفیئر ٹرسٹ، اور کرنل ریٹائرڈ قاسم خان، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آپ دونوں تشریف لے کر آئے۔ کسی ایک کی بھی کوئی ایفرٹ ہے، کسی ایک شخص کی بھی کوئی اگر کسی متاثرہ شخص کے لیے امداد ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ پوری انسانیت کے لیے بھی اور اس جگہ پہ رہنے والے ان لوگوں کے لیے بھی، اور سب کو مل کر یہ کام کرنا ہوگا۔ پکار پاکستانیوں کا مقصد یہی ہے۔ گزشتہ روز ہم نے ٹھٹہ سے ایک معذور تھا سیلاب کا متاثرہ شخص محمد رمضان، اس کی ہم نے سٹوری چلائی تھی، اس پہ بات کی تھی۔ تو اس وقت جو نوٹس لیا گیا ہے وہ صادق میمن ہے، جو کہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے برائے فلاح و بہبود، انہوں نے اس خبر پر نوٹس لیا اور انہوں نے اس پر امداد کرنے کا وہی وعدہ کیا ہے۔ بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے، کوشش کریں گے کہ صادق میمن صاحب سے بات کریں اور ان سے اسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں۔ ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کوشش ہم کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے خصوصی افراد صادق علی میمن صاحب سے رابطہ ہو ہمارا، کیونکہ انہوں نے ہماری اس خبر اور اس سٹوری کے اوپر نوٹس لیا اور وعدہ کیا ہے کہ جو گزشتہ روز جو محمد رمضان کی ہم نے سٹوری چلائی اس پر ان کی امداد کی جائے گی۔ وہ ہمارے ساتھ آئیں گے تو اس پر گفتگو کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سیون کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ اس سیلابی ریلے نے اور خاص طور کے اوپر منچھر جھیل کا جو پانی اوور فلو ہوا اس کی وجہ سے سیون کی جو آبادی ہے وہ مکمل طور پہ متاثر ہوئی ہے۔ 10 یونین کاؤنسلز وہاں پہ تباہ ہوئی ہیں اور کم از کم جو 6 یونین کاؤنسلز ہیں وہاں پہ 5 سے 6 فٹ تک پانی اس وقت کھڑا ہے۔ جب تک یہ پانی نہیں نکلے گا اس وقت تک مشکلات کم نہیں ہوں گی۔
آئندہ سرد موسم آنے والا ہے کچھ دنوں میں، یہ پانی کھڑا رہے گا، سردی کی شدت زیادہ ہوگی، وبائی امراض زیادہ پھوٹیں گے، لوگوں کی آمد و رفت اور ان کا ذریعہ معاش جو ہے وہ متاثر رہے گا، اور یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں۔ جب تک ان مسائل کو حل نہیں کیا جائے گا، وہاں رہنے والے لوگ ان مشکلات سے دوچار رہیں گے۔ نیو نیوز کے نمائندے ہیں حیدر علی بلوچ، 7 سے ان کا تعلق ہے، ان سے بات کریں گے اور 7 کی جو صورتحال ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیلابی پانی یا اس کا جو ریلا رہا یا منشر جھیل جو اوور فلو ہوئی وہ پانی تو اترا، لیکن اب تک وہاں بحالی کے حوالے سے کیا کام کیا گیا۔ حیدر یہ بتائیے گا کہ 7 کی جو ابتدائی جو معلومات ہیں وہ تو ہم نے دیں، لیکن بحالی کا کام یہاں کس تیزی سے جاری ہے؟ جی بالکل، جو حالیہ سیلاب آیا ہے منشر جھیل کا، اس کے باعث جو 7 شریف کے 700 سے زائد جو دیہات ہیں وہ ابھی تک زیر آب ہیں، اور ان میں ابھی تک 5 سے 6 فٹ تک پانی کھڑا ہوا ہے۔ اور بات کی جائے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی بحالی کی، تو انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک ان کی بحالی کے لیے کوئی بھی عملی اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں۔ جو علاقہ مکین ہے وہ ابھی تک جو روڈ، راستے ہیں اور خیمہ بستیوں میں رہائش پذیر ہیں، اور جو علاقہ مکین جن کے علاقے زیر آب آئے تھے پانی کی وجہ سے، 7 شریف کی جو متعدد یونین کاؤنسلز ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ہمیں جو ہمارے علاقے ہیں ان میں سے پانی نہیں نکال کے دیا جاتا تب تک ہم کہاں جائیں گے۔ ابھی تک جو سردی کا موسم آ رہا ہے، سردی کے موسم کے باعث ہم ابھی روڈوں راستوں پر تو نہیں گزاریں گے۔ تو یہاں کی مقامی انتظامیہ ہے اور جو منتقل نمائندے ہیں وہ اگر ہماری مدد کریں گے اور جلد سے جلد ہمارے علاقوں سے پانی نکالیں گے تو ہم اپنے گھروں تک جا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ مزید کیا چیلنجز ہیں؟ وبائی امراض بھی پھوٹ رہے ہیں یہاں پہ؟ جی بالکل، جو سیلاب متاثرہ علاقے ہیں ابھی تک ان میں پانی تو کھڑا ہے، اور جو ضلعی انتظامیہ ہے، ڈی ایچ او جامشورو اور جو دیگر نمائندے ہیں ان کی جانب سے وہاں پر جو میڈیکل کیمپس کا انعقاد تک نہیں کیا گیا۔ جو علاقے ہیں ان میں ڈینگی، ملیریا، گیسٹرو جیسے امراض جو ہو رہے ہیں، تو جو علاقہ مکین ہے ان کا یہی کہنا ہے، ہمارے پاس فوٹیجز موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ہم تک کوئی بھی جو میڈیکل کی جو چیزیں ہیں وہ مہیا نہیں کی گئی، اور یہاں پر ہمارے علاقوں میں ہمارے جو یونین کاؤنسلز ہیں ان میں میڈیکل کیمپس منعقد کی جائیں تاکہ جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے پیارے ہیں، ان کی جو مدد کی جا سکے اور بیماریوں سے بچایا جا سکے۔ اور یہاں پہ جن کی زراعت متاثر ہوئی ہے، جن کی زمینیں متاثر ہوئی ہیں، ان کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ جن کی زراعت متاثر ہوئی ہے ابھی تک ان کی کوئی امداد نہیں کی گئی۔ جو کاشتکار ہیں اور جو کسان زراعت ہیں ان کی جو آبادی تھی، کپاس کی لاکھوں کی فصل کھڑی تھی، چاول کی فصلیں کھڑی تھی، جو فصلیں ابھی پانی کے لپیٹ میں آئی تھیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہمیں جو ہمارے علاقے ہیں پانی سے خالی کروا کے دیے جائیں، جو تاکہ ابھی آنے والی جو فصلیں ہیں ہم اگائیں اور پھر سے ہم اپنے آپ کو کھڑا کر سکیں۔ جو حکومت کو تو ہم اپیلیں کر چکے ہیں، جو حکومت کی جانب سے تاحال جو انتظام ہے اور حکومت کی جانب سے ان کی کوئی مدد نہیں کی جا رہی تاکہ پھر سے جو ان کے نقصانات ہوئے تو ان کی بھرپائی کی جا سکے۔ نہیں تو اس کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، اور اس میں سست روی اتنی کیوں ہے؟ آپ نے اس کی تحقیق کی، جاننے کی کوشش کی؟ جی بالکل، جو ابھی تک جو ضلعی سطح پر جو ٹیمیں بنی، جو کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی ہے ان کی جانب سے، جو ان میں ابھی جو ڈپٹی کمشنر جامشورو ہیں، اسسٹنٹ کمشنر 7 شریف، جو مختار کار تحصیلدار وغیرہ ہیں، ان کی جانب سے ان علاقوں کا کوئی ایک دورہ بھی نہیں کیا گیا جا کے لوگوں کا حال پوچھ سکیں کہ آپ کے علاقے حال میں ہے اور جو آپ لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں، سروے اور جو ٹیمیں نہیں بھیجی گئیں کہ ان کے نقصان کے ازالے کے لیے ان سے پوچھ سکیں کہ آپ کے کتنے نقصان ہوئے ہیں بھرپائی کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ نجی سطح کے اوپر امداد کے لیے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، ان کی امداد ہوئی، کیونکہ آگے چل کے سرد موسم بھی آ رہا ہے، یہ ایک بڑا چیلنج ہے یہاں کے لوگوں کے لیے۔ بالکل، انتظامیہ کی جانب سے کچھ حد تک ان کی مدد کی گئی ہے، لیکن جو سیلاب متاثرین ہیں، جو روڈ راستوں اور خیمہ بستیوں میں مقیم ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایک بار ایک بیگ وغیرہ دیا گیا راشن کا اور کچھ ٹینٹس وغیرہ مہیا کیے گئے ہیں جن سے ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ایک گھر میں 8 سے 10 افراد ہیں اور جو شادی شدہ ہیں، ان کے گھر کمرے وغیرہ الگ ہیں، تو ان کے لیے ٹینٹس بھی زیادہ درکار ہوں گے۔ اور جو ابھی سردی آ رہی ہے، سردی کے حوالے سے گرم کپڑے ہو گئے، گرم چیزیں ہو گئی، ان کی ضروریات ہوں گی۔ تو انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک ان کے لیے کوئی بھی اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں اور جو لوگ ہیں انتظامیہ کی مدد کے منتظر ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا حیدر علی بلوچ، نمائندہ نیو نیوز 7 شریف، آپ ہم سے بات کر رہے تھے، وہاں کی مشکلات آپ نے بتائیں، اور جو اس وقت امداد اور بحالی کا کام ہے اس میں سست روی کا سامنا ہے، اس تیزی کے ساتھ یہ امداد اور یہ بحالی اب تک ممکن نہیں ہو پا رہی ہے۔ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، لیکن رکاوٹیں بہت زیادہ حائل ہیں، اور اگر اس کی رکاوٹوں کو ختم کر دیا جائے تو یقیناً یہاں رہنے والوں کی جو امداد ہے، جو ان کی بحالی ہے، وہ بہت جلد ہو سکے گی۔ اسی کے ساتھ ہم نے تذکرہ کیا کہ گزشتہ روز ہم نے ٹھٹا
کے رہنے والے ایک متاثرہ شخص محمد رمضان کی بات کی۔ یہ شخص معذور ہے، گھر پر رہنے پہ مجبور ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی جو بیوی ہے وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ گو کہ یہ کبھی بھی بھیک مانگنے والے نہیں تھے، یہ کبھی ہاتھ پھیلانے والے نہیں تھے، یہ اپنی محنت مزدوری کر کے کھانے والے لوگ تھے، لیکن سیلاب نے ان کی اس حالت کو پہنچا دیا ہے کہ آج یہ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں۔ ان کی یہ کہانی، ان کی یہ روداد، یہ پکار ہم نے دکھائی اپنے اس پروگرام میں، اور وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے محکمہ خصوصی افراد و بحالی محمد صادق علی میمن نے اس سٹوری کو دیکھ کے، اس غریب خاندان کو دیکھ کے، محمد رمضان کے اس دکھ کو دیکھ کے نمائندہ نیوز ٹھٹا سے رابطہ کیا، اور انہوں نے اس بات کا یقین دلایا کہ یہ متاثرہ شخص کی ہر ممکن امداد کی جائے گی، اور نہ صرف اس کی بلکہ اس کے اطراف رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ہر طرح سے مدد کی جائے گی۔ یہی اس پروگرام کا مقصد بھی ہے، اور اس پروگرام میں ان کرداروں کو، ان کی جو حقیقت ہے، جو ان کی تکالیف ہے، مشکلات ہیں، وہ دکھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کوئی بھی درد دل رکھنے والا شخص، وہ چاہے انفرادی سطح کے اوپر ہو، کوئی NGO ہو یا کوئی حکومتی عہدے دار ہو، اگر اس کی نظر پڑ جائے، وہ دیکھ لے، کچھ نظر ادھر بھی ہو اس کی، تو یقیناً ان لوگوں کا بہت سی مشکلات ختم ہو سکتی ہیں۔ اور ایک بڑا چیلنج یہ کہ ایک دوسری لہر آنے والی ہے، اور یہ دوسری لہر جو آئے گی اس میں اموات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، وبائی امراض مزید پھوٹنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اس چیلنج سے نمٹنے کی اشد ضرورت ہے۔ فرید رئیس کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔